دے اندر میری گل اتر جائے. اللہ قرآن دے اندر جہنم دا تعارف کراندا جے پیا. فرمایا وقودوها الناس والحجارہ, وہ عدت فرمایا تیار کر دیتی ہے. وہ کی تیار کیتی ہے جہنم دی اگ. فرمایا ایک پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں, فرمایا 7 طبقے دوزخ دے اللہ نے بنائے. پہلے طبقے دے اندر بھی لوگ جانا ہے, دوسرے طبقے دے اندر بھی لوگ جانا ہے, تیجے طبقے دے اندر بھی لوگ جانا ہے, چوتھے طبقے دے اندر بھی لوگ جانا ہے, پنجویں حصے وچ بھی لوگ جانا ہے, چھویں حصے وچ بھی لوگ جانا ہے, ستویں حصے وچ بھی لوگ جانا ہے. لیکن صرف کلیا بندیاں نہیں جانا. فرمایا لوگوں وقودوها الناس والحجارہ, اللہ تعالیٰ نے دوزخ جڑی ہے او دا بالن بنایا بندیاں نو تے پتھراں نو. اور بندیاں دے جسم لرز جاندے نے مومناں دے, اس واسطے جسم لرز جاندے نے. اللہ نے جڑا جہنم بنایا فرمایا او دا بالن بندے نے. او جڑے بالن نے او کون نے؟ او عدت للکافرین. اللہ نے فرمایا جڑے کافر نے ہوتے ہوتا بالن بن گئے وہ وچ بھی تے کسے جانا ہے. اگر کسی چیز دے اندر بالن بالیا جائے وہ وچ کوئی چیز بھی سٹی جاتی ہے. او کون نے؟ فرمایا او دنیا دے اندر رہن والے ہو. اس بات نو ذرا توجہ دے نال سماعت فرما لینا. فرمایا اوویں لوگ ہیں انہاں لوگاں ول بھی خیال کریا جے جنہ اللہ دے قرآن نو ٹھکرایا ہو, اللہ سونے دے فرمان نو ٹھکرا دیتا ہو, او دے پیارے نبی دے فرمان نو ٹھکرا دیتا ہو. فرمایا اللہ دے دین نال پیار نہ کیتا ہو, دنیا نال پیار کر دے رہے, اللہ دے حبیب دے فرمان نال پیار نہ کیتا ہو. فرمایا دنیا نال صرف پیار کر دے رہے اور دنیا دے چکراں دے اندر انہاں دی زندگی ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے مر تے انہاں جانا ہے, جدوں موت آ گئی پھر انہاں دے واسطے دوبارہ جانا مستحیل ہو گیا. فرمایا اج تک آدم علیہ السلام تو لے کے اس دنیا دے اندر رہندیاں جس بندے نوں موت آ گئی او کدی واپس دنیا تے دوبارہ زندگی گزارن واسطے نہیں آیا ہو. اس بات وال خیال کریا جے کنا لوگاں نے جہنم دے اندر جانا ہے. فرمایا جنہ اللہ دی نافرمانی کیتی, اللہ دے پیارے حبیب دی نافرمانی کیتی, انہاں لوگاں جہنم دے اندر چلے جانا ہے. صرف ایک گل یاد نہ رکھ لینا کہ اسی دنیا دے اندر ہی آئے ہوں, اساں اس دنیا دے وچ سدا رہنا ہے یا اجے میری بڑی لمبی زندگی ہے. فرمایا بندیا خیال کر لے اس دنیا دے اندر اگر اللہ تینوں نیکی دی طاقت دیندا ہے, رب تینوں نیکی دی توفیق عطا فرماندا ہے تے پھر سمجھ میرے اللہ دا کرم ہے. اگر اللہ رب العالمین دنیا دی زندگی دے اندر تیرے کولوں چنگا کام کرا لیندا ہے پھر سمجھ تیرے تے اللہ دا کرم ہے. پھر سمجھ لے تینوں اللہ نے انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما لیا ہو جنہ دا میرا اللہ اعلان کردا ہے پہ قرآن دے اندر. فرمایا دنیا والے ہو اللہ کریم قرآن دے اندر اعلان کردا ہے انہاں نیک بندیاں دا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دیا پیا انہاں گروہاں دا. فرمایا 4 گروہاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے. جے اگر تو دنیا دے اندر نیکی دا کم کرنا ہے سمجھ میرا اللہ میرے تے راضی ہو گیا ہے, انہیں میرے کو نیکی دا کم کرایا ہو, مینوں اللہ نے توفیق بخشی تے میں نیکی دا کم کیتا ہو. جڑا اللہ تینوں مال دیتا ہے, گل ذرا توجہ نال سننا ہو, اللہ تینوں مال دیندا ہے, دولت دیندا ہے, اگر تیری دولت کسے اچھے پاسے جاندی ہے تے فخر کر کے میرا رب میرے تے راضی ہے. تیری دولت تیرے برے پاسے جاندی ہے تے ذرا کو تھوڑا جا خیال تے کر اور میں دنیا تے عمر پہ گزارنا ہوں تے اس دن ایک دن میں دنیا تو مر جانا ہے. میں اپنے رب دے بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے. جدوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے کیسا تو مسلمان ہے نالے پڑھدا وی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نالے پڑھدا وی ہے اللہ دی شہادت دی گواہی بھی دینا ہے کہ میرا رب بھی کلا ہے, او دا کوئی شریک بھی کوئی نہیں. نالے عقیدہ اے بھی رکھنا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. مسلمان اپنے آپ کو کہلوا کے عقیدہ بھی یہ رکھنا کہ میرا اللہ تے دلاں دیاں گلاں بھی جاندا ہے. کسے مسلمان نو پوچھ لو جن نے کلمہ پڑھیا انہوں پوچھو, وہ کہے گا میں اس رب دا کلمہ پڑھیا جڑا دل دیاں گلاں جاندا ہے.
صرف حلق تو اتنے اتنے گل کرنا کہ اللہ دل دیاں گلاں جاندا ہے تے جے اللہ دل دیاں گلاں جاندا ہے تیرا عقیدہ ہے تے پھر اس گل تے بھی عقیدہ رکھ جنیاں تیرے دل چ بے ایمانیاں پائیاں جاندیاں نے رب نوں نہیں پتا جنہ لوگاں نال ظلم و ستم کرنا کیا اللہ نو خبر کوئی نہیں نالے کہنا کہ میرا اللہ سمیع البصیر ہے علیم بذات الصدور ہے نالے دا کلمہ پڑھنا نالے لوگاں تے ظلم کرنا ہے کیا اللہ نو نہیں پتا نالے کہنا میرا رب شارق تو قریب ہے وہ ہر گل جاندا ہے عقیدہ بھی تیرا ہے افسوس تیری زندگی تے ہے بندے کدی تو اپنے آپ پر غور ہی نہیں کیتا کہ میں کیویں دی زندگی گزارنا پیا فرمایا لوگوں اس بات پر خیال کر لینا کدی اپنے آپ پر غور نہیں کیتا جو حالت دے پاس تا جاندا ہے بندہ جدوں اپنے آپ پر غور نہیں کردا دوسرے لوگاں ول توجہ کردا ہے اپنے آپ پر توجہ نہیں کردا حضرت امام تقی رحمت اللہ علیہ آپ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ سامنے کھڑا ہویا ہاتھ بن کے عرض کردا ہے حضور دنیا دی زندگی جنی گزر گئی ہے میرے چٹے وال شروع ہو گئے لیکن میں جدوں دا پیدا ہویا تے پروان چڑھیا وا جدوں دا میں جوان ہویا وا میں زندگی کے اندر کوئی چنگا کام نہیں کیتا میں لوگاں تے ظلم بڑے بڑے کردا رہا ہوں لوگاں نال بڑیاں زیادتیاں کردا رہا ہوں میں لوگاں دے مال لٹدا رہا ہوں میں قتل و غارت دے بازار کرم کر دیتے لیکن میری داڑھی دے وال سفید ہونے شروع ہو گئے عرض کردا حضور صرف میں تہاڈی بارگاہ وچ اس واسطے کھڑا ہو گیا ہوں جمعے دا خطبہ ارشاد فرماندے ہو عرض کردا پیا حضور جمعے دا خطبہ ارشاد فرماندے نے او عرض کردا حضور میں پوچھنا ہے چاہنا وا جدوں دا میں پروان چڑھیا وا میری داڑھی دے وال سفید ہونے شروع ہو گئے میں زندگی وچ کوئی چنگا کام نہیں کیتا حضور گل پوچھنا چاہنا وا اگر میں اج بھی توبہ کرنا وا تے جڑے رب نو میں مننا وا کیا میرا اللہ معاف کر دے گا جدوں نے اینی گل کیتی پہلے اودیاں گلاں سن کے وقت امام سید آدا حضرت امام تقی علیہ رحمہ آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے چھم چھم آنسو نکلن لگ پے کیونکہ اس بندے نے دسیا ہے کہ میں لوگاں نو بڑا بڑا لٹیا ہے میں بڑے بڑے مسافراں دا مال لٹدا رہا وا میں لوگاں دیاں چوریاں کردا رہا وا لوگاں دے دل دکھاندا رہا وا میں لوگاں تے بڑے بڑے ظلم کردا رہا وا لیکن حضور میں پوچھنا ہے چاہنا وا میں اگر توبہ کرنا وا کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا حضرت امام تقی نے روندیاں روندیاں خطبہ جمعہ دے اندر او دا جواب دتا فرمایا اللہ دیا بندیاں سب تو پہلی تے گل تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے جنہیں دنوں اچھائی والے پاسے لے آتا ہے ساریاں برائیاں چھڑ کے تو توبہ دا لفظ اپنی زبان تے لے آئے ہیں اور چر بندے دی جرت بھی نہیں کہ وہ توبہ کر جاوے جنہ چر میرا مالک راضی نہ ہوئے میرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے کہ تیری زبان تے توبہ دا لفظ آ گیا ہے جدو تو سچے دلوں توبہ کرے گا زندگی دے آخری سانس تک جدو تو توبہ کر لے گا جدو توبہ کرے گا میرا اللہ تیرے پچھلے سارے گناہوں نو معاف فرما دے گا لیکن توبہ کرے کیوں جی حاجی صاحب او توبہ نہ ہوئے سویرے توبہ کیتی 12 بجے ٹوٹ گئی شام نو توبہ کیتی رات 11 بجے ٹوٹ گئی توبہ کرے سچے دلوں توبہ کرے اللہ دی بارگاہ کے مالکا اج تو بعد بس میں تیری ذات تے پکا ایمان رکھیا اج تو بعد میں کسی نال ظلم نہیں کردا کسی نال زیادتی نہیں کردا اللہ سونے اج تو بعد میں کسی مسلمان بھرا دی پیٹھ پیچھے چگلی نہیں کردا اللہ سونے اج تو بعد میں اپنا ہی صرف دھیان رکھاں گا یا اللہ میں توبہ کرنا دنیا دے انہاں برے ابا تو آپ فرما دے ایک دفعہ توبہ کرتے صحیح اپنے رب دی بارگاہ ویکھی میرے رب تین رنگ لا دے ویکھی میرا رب تیرے تے کرم کتنے فرما دیندا ہے دنیا دے شغلاں دے اندر اسی انہاں کو پے گئے جو میں بات جتھوں شروع کیتی سی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب حضرت جابر بن عبداللہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے جمعے دے فضائل بیان کر دیا ہویا کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنی دیر مکہ المکرمہ رہنے مکے وچ جمعہ فرض نہیں سی حضور ہجرت فرما کے مدینے آئے
اور مختلف روایات نے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جڑی مدلل روایت اسی اہل سنت و جماعت ایمان عقیدہ ہے ساڈا کہ حضور دے غلام حضرت ماسب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ جمعہ شروع کیتا ہے حضور دے حکم نال حضور دی اجازت نال اور میرے نبی تیرے نبی ساڈے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آئے نے حضور تشریف لے کے آئے نے تے حضور نے جدو جمعہ دا خطبہ دیتا ہے جمعہ دا خطبہ ساڈے تے فرض ہویا ہے جمعہ فرض ہویا ہے اور اس فرضیت نو اج نہیں اس وقت تو لے کے لوگ کئی ایسے لوگ نے جنہاں نے خاص سمجھیا ہے تے کئیاں نے عام سمجھیا ہے کدی اپنے آپ ول تھوڑا جا غور کر کے ویکھیے کہ میں دنیا تے زندگی گزار رہا کیا میری زندگی عام ہے کہ خاص ہے میں کدی غور کراں اے بندے میں دنیا تے عمر گزار رہا کیا میری زندگی عام لوکاں وچ گزر دی ہے کہ خاص لوکاں وچ گزر دی ہے ہن عام لوگ کون نے تے خاص لوگ کون نے سانو پتہ نہیں لگدا اساں جُتی خریدنی ہوئے کیوں جی حاجی صاحب اسی چنگی دکان لبنے اس دکان تے جُتی خریدن جائیے جڑی دکان دی ودیا جُتی ہوئے وہ 4 دن ہنڈے سوٹ خریدنا ہوئے 13 دکاناں پھرنے اسی چنگا سوٹ ودیا سانو جتھوں لبے ہوئے بھی سستا تے ہوئے بھی چنگا اساں اپنے معاملات دی کوئی شے خریدنی ہوئے تے اسی انہوں لب کے تلاش کر کے پھر انہوں اسی خریدنے بڑے سیانے بننے جدو دین دی گل آ جائے ادو اسی غور ہی نہیں کر دے ایمان دی گل آ جائے دین دی گل آ جائے اسی دھیان ہی نہیں کر دے کدی سوچے کہ میں عامہ وچا کہ میں خاصہ وچا عام تے خاص کہہ رہے نے جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ جدو جمعے دی منادی ہو جائے کہو سبحان اللہ سن میرے اللہ دا قرآن فرمایا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فزعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا جے توجہ نہ کر سنا اٹھا 28 سپارہ رکھ اس بندے دے سر تے قرآن جڑا کہندا میں مسلمان ہاں تے میں جمعہ بھی پڑھن جانا ہے تے میں دنیا دا فلانا کام بھی نبیڑ لینا ہے پوچھ اس بندے نو پوچھ اللہ دیا بندیا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا یا قرآن نہیں سنیا اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فرمایا جمعہ دی جدوں اذان ہو جائے جمعہ دی منادی ہو جاوے جمعہ دا مؤذن جدوں ندا دے دے اذان اللہ اکبر دی صدا دے دے فرمایا اپنے کمن اوتھے چھڑ دیو ہر کمن اوتھے سمیٹ دے ہویا کی کرو فزعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اللہ دے گھر وال اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ کے آ جاؤ اسی انتظار کردے رہنے ہیں جدوں جمعہ ختم ہون دے جائے تھوڑا جا ٹائم رہ جائے اسی مسجد تے ٹر جانے ہاں کیا اساں قرآن نو منیا اور تو کلمہ تے پڑھ لیا محمد عربی دا کیا تو قرآن نو منیا کہ نہیں منیا کدی اپنے آپ وال سوچ کے دیکھتے صحیح حضرت توجہ کر اللہ دے پیارے حبیب دے صحابہ فرماندے نے جدوں جمعے دی اذان ہو جائے جو مسجد دے دروازے تے کے فرشتے کھڑے ہو جاندے نے ہر آن والے بندے دا نام لکھ دے نے کیڑا بندہ آیا تے کیدا پتر آیا فرمایا تیرا بھی نام لکھیا جاندا ہے تیرے ابا جی دا بھی نام لکھیا جاندا ہے کیڑا بندہ آیا تے کیدا بیٹا آیا فرمایا اے بھی لکھیا جاندا ہے کدوں آیا جڑا جمعے دی منادی دے ٹائم آ گیا او دا ثواب کچھ ہورے فرمایا جڑا اس تو 5 منٹ بعد آیا او دا ثواب کچھ ہورے اس تو 5 منٹ بعد آیا او دا ثواب کچھ ہورے فرمایا جڑا عین جمعہ دے ٹائم آیا اونوں بھی ثواب تے ملی جاندا ہے پر بندیاں غور اے کر ایک ایک نیکی دی خاطر بندہ ترسے گا قیامت والے دن ایک کیڑی دنیا دے پیچھے پہ گیا ہے کیڑے مکراں دے پیچھے لگ گیا ہے اے دنیا نے تینوں فریب دے دچھا ہے لیکن ایک گل یاد رکھی کھڑی دے تاجدار نے ونڈ کٹ کے دسیا جے بندیو ساری دنیا لب دی پھر دی ہے کوئی مال تے دولت لب جائے کوئی اپنے بچیاں پیچھے رول چلا ہے کوئی مال تے دولت تے پیچھے رول چلا ہے لیکن ایک نانو او رب اینا دے زور نہ کہو یار سبحان اللہ ایک نانو رب اینا دے
تے او بس بس کرن زبانو ایک نانو رب کچھ نہیں دیندا تے او خالی جان جہانو ایک نانو اے رب کچھ نہیں دیندا تے او خالی جان جہانو کدی تے انہاں گلاں دا خیال کری غور کریا کر تو عام بندیاں وچ کہ خاص بندیاں وچ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر جنہاں لوگاں دا ذکر کردا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم بندیا غور کر ان الفاظاں ول میرا رب قرآن کے اندر کنا لوگوں کا ذکر پیا کردا ہے فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ نو پسند آ گئے اللہ والے بن گئے جنہاں دا عقیدہ ہو گیا کلمہ بھی رب دا پڑھیا حضور دا کلمہ بھی پڑھنا ہے اللہ دی ذات تے ایمان بھی رکھنا ہے کہنے میں مسلمان ہوں تے پیار بھی صرف دنیا نال کرنا ہے ہر شے بھلا کے بیٹھ گیا ہے وہ فرمایا اللہ دیا بندیا غور کر ان لفظاں ول میرا رب فرماتا ہے جدوں دنیا دا ہو جائے گا پھر تو دنیا دے ہو کے رہ جانا ہے اے بندے میں تینوں دنیا دے اندر بھیجیا ہے تینوں دنیا دے اندر بھیجیا تینوں زندگی عطا فرمائی تے تم دنیا دے اندر جدوں آ گئے ہو جدوں پروان چڑھے ہو اور ایڈے ایڈے ظالم بندے دنیا تے ویکھے نے جدوں دنیا دے اندر پروان چڑھ گئے جوان ہو گئے اپنے ماں باپ نو بھول گئے اپنے بہناں بھراواں نو بھول گئے جس ماں باپ نے انگلی پھڑ کے چلن دا طریقہ سکھایا اس ماں باپ نو بھول گئے جس ماں باپ نے تینوں بولنا سکھایا اس ماں باپ نو بھول گئے او جڑے تیری خاطر ساری ساری رات رب دی بارگاہ دے اندر رو رو کے ویلا گزار دے سن اس ماں باپ نو بھول گیا کیڑے چکر وچ بہ گیا دنیا دے اندر جس دن تیرا توتی بند ہو گیا اج جڑا تیرے بول جا پیا تینوں مٹی دی ایک خاک رہ جانا ہی فرمایا توجہ کر اس بات ول اے اللہ دے بندے خیال کر جس دن تیرا توتی بند ہو گیا اگر تینوں پھر بھی سمجھ نہ آوے تے امام تقی فرماندے نے حاجی صاحب امام تقی نے ایک بڑا سبق دیتا ہو آپ فرماندے نے جا کے قبرستان کسی دی کونے دے اوتے کھڑا ہو جا قبرستان دے کونے تے کھڑا ہو تے اس قبرستان وال توجہ مار بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے اپنے آپ نو دولت مند سدان والے بڑے بڑے اپنے آپ نو پہلوان کھلوان والے بڑے بڑے سعادتاں والے بڑیاں بڑیاں شاناں والے اج مٹی دے تھلے لیٹے تینوں نظر آن گئے خیال کر اپنی زندگی وال اللہ رب العالمین اگر تین دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی تے فرمایا زندگی وچ رہندے آیا اپنے مالک نو راضی کر لے جدوں رب نو راضی کرے گا تے فرمایا اللہ تعالی تینوں اونچیاں شاناں عطا فرما دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جدن ساڑیاں اے کمزوریاں مک گئیاں ادن سانو کلپنا نہیں پینا سبحان اللہ ویکھ لیا جے آپ صاحب قبلہ نے نعرہ ماریا نا تاجدار ختم ہے ہوں اچھا بیٹھا میں وینا پیا کیڑا کیڑا بولیا ہے اتنے کوئی ایم این اے آیا ہوں نا تو انہاں سارے اچھی آواز کڈنی سی انہیں کہنا سی ہوں میرا بھی حصہ پی جائے کیونکہ مینوں بھی کوئی کام پی جانا ہے حضور تاجدار ختم نبوت اگر اسی سمجھ جائیے کہ ساڑھے حضور دا کی شان ہے تو سانو عزتاں کدے صدقے اللہ عطا فرمایا کی کرنا ہے اسے جان دا کی کرنا ہے اسے جند دا جڑی سونے تو واری نہ جائے کی کرنا ہے اسے زندگی دا جڑی حضور دے نا تو فدا نہ ہوئے
کی کرنا ہے اس آواز دا، اس زبان دا جڑی آقا دے نام تے بھی نہیں بول دی۔ افسوس یہی تو میں گل گھنٹے دی کرنا پیا کہ کدی اپنے آپ پر غور کرو بندیا، دنیا تے تو بڑا ٹر بولنا ہے، حضور دے نام تے کدی بولیا ہے؟ دنیا تے تو بڑا مال لٹانا ہے تے بڑا مال خرچ کرنا ہے، اپنا نک رکھدا پھرنا ہے، برادری تے بھراواں تے محلے وچ تے شہراں تے پنڈاں تے نک رکھدا پھرنا ہے، اپنے آپ نوں بچانا ہے، کدی حضور دی ذات تے خرچ کیتا ہی؟ کدی ایسا خیال کیتا ہے اپنا نک بچانے ہیں بس؟ کدی ایسا اس بات دا خیال کیتا کہ جدوں میں بولنا وا کسے دا دل تے نہیں دکھ رہا میرے بولن تل؟ میں جدوں کلام کر رہا کسے دا میں دل تے نہیں توڑدا پیا؟ اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں، حج بھی کری جانے ہاں، صدقے خیراتاں بھی دتی جانے ہاں، لیکن اس وقت عزت اللہ دینی ہے جدوں اپنے نالوں دوجیاں نو عزت دیاں گے، جدوں دوسرے نو عزت دیاں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی زندگی وال غور کریے تے حضور دے صحابہ دی زندگی کیسی سے، اگر خدا نخواستہ کسے دے اندر کوئی عیب ویکھ دے سن تے بڑے پیار، بڑی محبت، بڑی شفقت نال دے کول بیٹھ کے تے او غلطی نو دور کر دے سن، کیونکہ گناہ تو نفرت کرنی چاہیے، گناہگار تو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں جی؟ گناہ تو نفرت کرو، گناہگار تو نفرت نہ کرو۔ اگر گناہگار تو نفرت کرے گا وہ اور گناہ کرے گا، گناہ تو نفرت کر، گناہگار نو سینے نہ لا تے اودے نال پیار کر تاکہ وہ گناہ چھڑ جائے۔ اے تے حقیقت ہے جنوں اسی سمجھدے نہیں۔ کیوں جی حاجی صاحب اسی وینے آئے ہو ماشاءاللہ اس بندے دی داڑھی شریف واہ لمبی ہے یا چھوٹی ہے، یا انہیں بڑا اپنا وہ تیل شیل لا کے داڑھی نو کنگا پھیریا ہے تے واہ ماشاءاللہ بنیا ٹھٹیا ہے، داڑھی ویکھ کے بھول گئے، بندہ ماندار نظر آ رہا ہے، لیکن شیخ کامل فرماندے نے اے بندے خدا اسلام وچ داڑھی ہے، اسلام دے وچ داڑھی ہے، داڑھی وچ اسلام نہیں۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ فرمایا داڑھی دے وچ اسلام نہیں، اسلام دے وچ داڑھی ہے۔ اگر اسلام دے وچ رہ کے داڑھی شریف رکھیں گا تو ویکھی رب تیرے چہرے تے نور پیدا فرمائے گا۔ منہ بول فضول نہ اے بولیا کر، اللہ تنو خوش رکھے جرا اچھی کہ سبحان اللہ۔ منہ بول فضول نہ اے بولیا کر، ناراض بڑ بولیاں دے ایک سر کھاوے تے کوئی ٹھنڈ پاوے، ایک سر کھاوے تے کوئی ٹھنڈ پاوے۔ بڑے فرق میں سجنوں اے بولیاں دے تے جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن، جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن، او پاگ جاگ پیندے انہاں گولیاں دے بدل گئیاں نور او تاج نہ اے دین ماپے۔
ایتھے آ کے جدوں ول کڈی میں تینوں اپنی گل سنانا میں کشمیر تقریر تے گیا حاجی صاحب ایک اللہ دے ولی کامل ولی میریاں شریف دے سجادہ نشین بیٹھے جدوں میں اے فکرہ پڑھیا تے اللہ دی قسم چھم چھم ڈھاوا مار کے رو لگ پے آکھے لگے جامی صاحب بس 5-10 دفعہ مینوں اے فکرہ سنا دے رہو کہ جڑیاں قسم دی وچ رضا چلن قسم دی راہ وچ چل دیاں نہیں انہاں نوں کدی مار نہیں پئی اگر اللہ دی رضا تے شامل حال رہ کے دنیا تے زندگی گزارے گا اے دے وقت شاید نے تینوں مخاطب کر کے فرمایا او جڑیاں قسم دی وچ رضا چلن جاگ پہلے انہاں گولیاں دے ادل گیاں نو اے تاج نہ دین ماپے تے بخت والیاں نو دے اے گولیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں آباد رکھے اسی طرح اللہ خوش رکھے مسلمان اس گل وال خیال کر میں کلمہ پڑھیا حضور دا کسے تے ظلم کر لگیاں پہلو اپنے آپ ال ویکھ میں کی کر رہا کسے نال زیادتی کر لگیاں اپنے آپ ال ویکھ میں کی کر رہا کسے نال مندہ بول لگیاں اسی اپنے آپ ال ویکھیے میں کی کر رہا اویا بندے حضور دیتے غلامہ نے زندگی انجدی گزاری ہے انہاں تے ڈاکواں چوراں جڑے اپنی نظر چ بے ایمان ڈاکو چور لٹیرے سن شرابی زانی سن برے تو برے عیب انہاں دے وچ سن حضور دے صحابہ نے انہاں نو سینے نہ لایا ہے تے پھر انہاں دیاں زندگیاں نو بدل کے رکھ دیتا ہے گناہ تو نفرت کر گناہگار تو نہیں گناہ تو نفرت کر گناہگار نو سینے لا تاکہ اگو گناہ تو بچ جائے تاکہ گناہ والے پاس ہی نہ جائے اپنے آپ تو دوسرے نو عزت دے ویکھی میرا مالک تینوں عزت عطا فرمائے گا اے جڑا تیرا توتی بول دے حدیث پاک میں باحوالہ گل کر رہے ہیں پڑھے لکھے حضرات ملک پاکستان دے عظیم شخصیتاں اج جمعے دے اندر بیٹھیاں نے پوچھو انہاں نو جڑے پاکستان دا کونا کونا پھر بڑی بڑی دوروں حضرات تشریف لے کے آئے نے پوچھو انہاں نو اللہ دے پاک محبوب دے صحابہ دا فرمان حضور دے صحابہ نے دسیا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دا اساں کلمہ پڑھے حضور فرما دے نے اے جڑی تیرے دو جبڑیاں دے درمیان ہے زبان اس وجہ تو لکھوک ہاں لوگ ایسے ہونے جنہ دوزخ چلے جانا ہے کہو استغفر اللہ اتھے سبحان اللہ نہیں بندی کہو استغفر اللہ ایسے لکھاں لوگ نے جنہ جہنم میں ٹر جانا ہے اس زبان دی وجہ تو تے پھر حضور دے صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ لکھاں لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے اس زبان دی وجہ تو اللہ نے جنت عطا کر دینی ہے مٹھا بول دے انہاں دی بولی ایڈی پیاری ہونی ہے مٹھی ہونی ہے تے اسی تے پہ گئے کیڑے چکراں وچ او میں بھائی وسیم صاحب ہن میں جمعے تو پہلے کلپ ویکھن ڈیا سا اللہ دی قسم میں خطبہ دے رہا جمعے دا اج جمعے تو پہلے میں اپنے گھر بہ کوئی کلپ سامنے آ گیا میں ویندا سا پہ تے اکھاں چ رونا آ گیا آنسو آ گئے تازہ واقعہ چند دن پہلے دا تازہ واقعہ ساڈے حضرت صاحب نے کہ مولانا عبدالحبیب صاحب تقریر کرنے واسطے ممبر تے بیٹھے تے مجمع بڑا اجتماع سی بڑے بندے بیٹھے اجتماع دے اندر
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਡੈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਬਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਡੈ ਨੇ, ਮਜਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਖੈਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕੰਬਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਰੋਈ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝੋ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਔਲਾਦ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ। ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੱਟ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੌਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਡੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬਵਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਾ ਕਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਬਵਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੋ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਆ ਜਾ ਗਵਾਂ ਦਿਆ ਇਹ ਮਹਿਰਮਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਮਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਗਮਾਂ ਦਿਆ ਤੇ ਮਹਿਰਮਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਰਮਦਿਆਂ ਵਾਰ ਅੰਗਰੋਲਿਆਂ ਨੇ
تھوڑا جہا مال آ جائے, جدا مکان چنگا بن جائے, جدے کول چار پاسے آ جان, اللہ دی قسم اس بندے نو پاویں جویں دا بھی ہوئے انہوں اپنے ماپے ضرور یاد آندے نے کہ اللہ سونیا اج میرے کول پیسے بڑے نے, اج میرے کول مال بڑا ہے, اج میرا مکان بڑا سونا ہے, کدی اج میرے ماپے جیوندے ہوندے اللہ سونیا وہ بھی ویکھ دے کہ ساڈا پتر ایڈی عیش و آرام نال زندگی کا گزاردا ہے. اودوں اس بندے نو ماپے یاد آندے نے جدوں دنیا تو ٹر جاندے نے, اللہ عیش و آرام دیندا ہے. فرمایا کچھ غور کر, اور عزت عظمت اے دولت شہرت جنت بھی رب نے بخش دیتی, اے بڑیاں کرم نوازیاں نے اے مٹی دے اس ٹھیر نہیں. آجا گما دے آجا گما دے